جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ غار حرا کی تنہائیوں میں عبادت الہی میں مصروف ہوا کرتے تھے، اپنے گھر سے سامان خورد و نوش لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، عبادت الہی میں وہاں پر مصروف ہوا کرتے تھے اور کئی دن تک غار حرا میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ پھر گھر لوٹ آتے، کچھ عرصے کے بعد پھر جب یاد الہی بے چین کرتی تو پھر غار حرا تشریف لے جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہی میں مصروف تھے۔ اللہ رب العزت کا فرشتہ پہلی بار وحی لے کر جناب جبریل امین اسی غار حرا میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل امین نے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے حضور کو بھینچا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور پھر جناب جبریل امین نے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے دوسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے لگایا، زور سے بھینچا اور پھر چھوڑا اور پھر عرض کی اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار جناب جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور پھر جب چھوڑا تو اب کی بار جناب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی بار اللہ کا قرآن غار حرا میں نازل ہوا۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا فرشتہ لے کر اس غار حرا میں آیا۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دوران نعت بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جب ثنا خوانی کا سلسلہ ہو اس وقت بھی سب کی توجہ کامل ہونی چاہیے، لیکن اگر نعت خوانی کے دوران کسی کی توجہ مکمل نہ ہوئی، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا، تکتا رہا اور اس کے خیالات، اس کی فکر یہاں وہاں بھٹکتی رہی، تو اگر بہت زیادہ بھی کچھ نقصان ہے تو فقط اتنا کہ آدمی ایک اچھے بہترین اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، بیان جس کا بھی ہو، خطاب جس کا بھی ہو، واعظ جس کا بھی ہو، جو بھی مبلغ بیان کر رہا ہو، توجہ مکمل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دوران بیان، دوران خطاب اگر آپ کی توجہ کامل نہ ہوئی، بیان کرنے والے نے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا، دین کی کوئی بات بیان کی اور آپ عدم توجہ کی بنا پر اس بات کو غلط سمجھ بیٹھے اور ساری زندگی اگر اس غلط مسئلے پر عمل کرتے رہے تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی وبال۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہے، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمیں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کروں اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس پہلی وحی کے بارے میں کہ جس وقت غار حرا میں حضور اسلام محو عبادت ہوا کرتے تو فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور پہلی بار اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشان اقدس پر واپس تشریف لائے تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ایک کپکپی طاری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر، بدن پر ایک کپکپی طاری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے لحاف اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اڑایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے حضور کے پاس بیٹھ گئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کچھ افاقہ ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کی ساری بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی کہ غار حرا کی تنہائی میں جب میں مصروف عبادت تھا تو اللہ کا فرشتہ آیا اور پہلی بار قرآن لے کر، اور دوستو آپ جانتے ہو کہ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو خشیت الہی کے سبب وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کلام میں جلال ایسا ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اگر کسی پہاڑ پر ہم اسے نازل فرماتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
لیکن قلب مصطفیٰ کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ اپنی پاک کتاب کو قلب مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا. لیکن ایک کیفیت ہے، بشری تقاضے ہیں، بدن پر کپ کپی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری کیفیت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیان کیا. اور پھر بخاری شریف کا باب کیف بدأ الوحی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا. جیسے ہم کوئی بات خطرناک سی بیان کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں مجھے تو ایسا ڈر لگا جیسے میری جان چلی جائے گی. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوا. جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات حضرت خدیجہ سے ارشاد فرمائی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلی کے جملے عرض کیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے بول پیش کیے، جس طرح ایک مزاج شناس بیوی کو ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی تسلی کے لیے عرض کی کلوا واللہ ما یخزک اللہ ابدا، عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. بولیے نا سبحان اللہ. اب کسی کی قسمت میں اگر ایسی بیوی نہیں ہے جو پریشانی میں شوہر کی ٹینشنوں کو دور کرنے والا ہو تو اس میں اپن کا تو کوئی قصور نہیں نا بھائی. امہات المومنین کے بارے میں اگر اپن نے اپنی خواتین کو بتایا ہوتا کہ ایک بیوی کو، اسلامی خاتون کو ایز اے وائف کیسا ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ ہے ہی شادی کی تقریب نا، تو اپن نے تو کرنی ایسی نصیحتیں یہاں پہ کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ سب کی خواتین گھر میں اپنے شوہروں کے لیے تسلی کا ایسے ہی سامان کیا کریں. یہاں شوہر بیچارہ تھکا ہارا ٹینشنوں میں پریشانی کا شکار گھر آ کر اگر اپنی اس لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جی بیگم آج تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی، بزنس لاس ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، جب وہ بیان کرتا ہے تو آگے سے پھر ہاں اب کیا ہوگا، ہے بچوں کا کیا بنے گا، اب مکان کا کیا ہوگا، یوٹیلیٹیز کا کیا بنے گا، بل کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اب وہ بیچارہ پہلے ہی ٹینشنز کے گھڑے میں گرا ہوا تھا، بیگم نے مزید ہاں کر کے ساری چیزیں اس کے سامنے اور پہلے رکھ دی، تو اس کا انجام کیا ہونا ہے. ایک اسلامی خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، امہات المومنین کو اسٹڈی کیجیے. دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ آپ تو بہت عمدہ اوصاف کے حامل ہیں، آپ تو بہت اچھے اخلاق کے حامل ہیں، آپ تو عمدہ صفات کے مالک ہیں. یا رسول اللہ آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بہت اچھی عادتوں کے مالک ہیں. اور پھر وہ عادتیں کون سی ہیں؟ خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے. اٹس مین حضور کی نعت بیان کی. ایک نعت تو وہ ہیں جو ہم شعراء سے سنتے ہیں، ایک نعت وہ ہے جو ہم نعت خوانوں سے سنتے ہیں. یہاں خدیجہ الکبریٰ حضور کی نعت بیان کر رہی ہیں، کہیے سبحان اللہ. اور جو نعت بیان کریں آپ نے کہنا ہے، حضرت خدیجہ کی جو نعت آپ اپنے کانوں سے سنیں آپ نے کہنا ضرور ہے سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ بہت عمدہ اوصاف کے حامل ہیں، بہت اچھی عادتوں کے حامل ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کی شان یہ ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 نعتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ نے بیان کی. کہیے سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، کماتے آپ ہیں کھلاتے غریبوں کو ہیں. وتقری الضیف، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، نیکی کا جو بھی راستہ ہو آپ اس راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. یہ 5 نعتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. حضور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے ہیں، کماتے آپ ہیں کھلاتے ناداروں کو ہیں غریبوں کو ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، معاونت کرنے والے ہیں. دوستو دل تو یہ کرتا تھا کہ بات یہاں پر بس کر دوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عمدہ اوصاف ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصائل ہیں، یہ حضور اسلام کی عمدہ صفات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعت ہیں.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے محبوب کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. المیہ یہ ہے, شومی قسمت یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان اوور آل سارے ہی مسلمان آج کہیں تو آپ کو ہندوانہ تہذیب اور کلچر کے دلدادہ دکھائی دیں گے, کہیں انگریزی اور مغربی فیشن کے دلدادہ دکھائی دیں گے, کہیں ہم ہندوانہ کلچر کو اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کہیں ہم انگریز اور مغرب کی تہذیب کے پیچھے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہیں اور اس مغربی تہذیب کو اپنانا اور اس پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جس مغرب کو سورج بھی جب فالو کرتا ہے تو کائنات میں اندھیرا ہو جاتا ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب کی طرف جاتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے نا. جب سورج مغرب کی طرف چلتا ہے اور مغرب میں جب غروب ہوتا ہے تو پھر دنیا میں روشنی ہوتی ہے یا اجالا ہوتا ہے؟ بولو نا یار. جب سورج ڈوب جاتا ہے کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ میں مونٹی سری میں تو نہیں بیٹھا ہوا یار یہاں پہ. ہاں سب کو پتا ہے نا دنیا میں اندھیرا. یار خود بتاؤ کہ جس مغرب کو فالو کرنے سے سورج غروب ہو جائے, دنیا میں اندھیرا ہو جائے, اس مغربی کلچر کے پیچھے دوڑنے میں, اس ممی ڈیڈی پاپا کلچر, ہیلو ہائے, اس کلچر کو فالو کرنے میں ہماری زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے؟ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے تو ہمیں میسج اور پیغام یہ تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملو ملاقات کرو تو سب سے بہترین دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یوں دعا کرو. سننے والا دعا کے جواب میں دعا کے کلمات کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرنے والا, سلام کرنے والا وہ بھی 70 نیکیوں کے لائق ہو جائے, جواب دینے والا وہ بھی 10 نیکیوں کے لائق ہو جائے. جو سلام کرے ایک روایت کے مطابق اس کو 90 نیکیاں مل جائیں, جو جواب دینے والا ہو اس کو 10 رحمتیں مل جائیں. اتنی خوبصورت سنتوں کو چھوڑ کر ہم جس سے ملیں ملاقات کریں, ہیلو, ادھر فون اٹھایا, ہیلو, صبح جب آپس میں ملیں ہائے. اب خود بتاؤ ایمانداری سے, جب گھر میں صبح صبح ہائے پڑ جائے, ہائے ہائے, تو زندگی میں ہائے تو ہم خود لے کر آ رہے ہیں, رحمتوں کو بائے بائے تو ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہائے تو ہم خود لائیں اور رحمتیں کہاں سے آئیں گی, برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں, اور انہی سنتوں کو اپنانے میں ہمارے گھروں میں امن ہے, ہمارے گھروں میں سکون ہے. ہمارے بھائی عبد القادر صاحب آج نئی زندگی کی شروعات کرنے لگے ہیں, اور اسی نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں آج انہوں نے اپنے گھر پر اس خوبصورت محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا ہے. شادی کی تقریب سے پہلے اپنے گھر پر محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے, اللہ رب العزت اس محفل کی ساری خیر و برکتوں سے یہ جو نیا سنبھل اور یہ جو نیا تعلق بننے لگا ہے, جسے آپ نکاح کہتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں, آپ اس تعلق کو کوئی بھی نام دیں, جس نام سے بھی اس نئے بننے والے تعلق کو آپ پکاریں, آپ میاں بیوی کہیں, آپ ہسبینڈ وائف کہیں, آپ کچھ بھی کہیں, لیکن دیکھیے اللہ کا قرآن اس تعلق کو کیا نام دیتا ہے. جب میں یہاں پر آ کے بیٹھا تو ہمارے بھائی آصف کھوسا صاحب, جن کی دعوت پر یوسف بھائی کی طفیل ہم یہاں پر حاضر خدمت ہوئے, انہوں نے کان میں میرے آ کے کہا کہ جی آپ نے وہ باتیں کرنی ہے کہ جس سے ہم ازدواجی تعلقات اور گھریلو زندگی کے حوالے سے, تو میں بس وہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ بھی میری باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آگے ان کے لیے میری باتیں مفید ثابت ہوں گی. اور جتنے کنوارے بیٹھے ہیں یقیناً ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں, جو شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اگر اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, میں انتہائی سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ, کوئی تقریر نہیں, کوئی خطاب نہیں, کوئی واعظ نہیں, سادے انداز سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ میری باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. میں کہتا ہوں یہ جو رشتہ ہے, اس رشتے کو آپ ہسبینڈ وائف کا نام دیں, آپ میاں بیوی کا نام دیں, آپ ازدواجی تعلق کہیں, جو بھی آپ نام دیں, لیکن اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس نئے بننے والے جوڑے کو جو نام دیتی ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر کو کہا کہ تم بیوی کے لیے لباس ہو اور بیوی کو کہا کہ تم شوہر کے لیے لباس ہو. آپ جو بھی نام دو, میں جو بھی نام دوں اس رشتے کو, لیکن اللہ رب العزت اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اس رشتے کو نام دیتے ہیں اور لباس سے تعبیر کرتے ہیں. بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے. اونچی آواز سے آپ کو ایسے یاد کرانا پڑ رہا ہے جیسے کلاس میں بچوں کو یاد کرواتے ہیں نا, ان سے اگین کہلواتے ہیں جی آپ بولو, اور بلوایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ زبان سے بولیں گے تو پھر دماغ میں بیٹھے گی. اذا تکرر تقرر, جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہ قہر پکڑتی ہے, وہ دل میں بیٹھتی ہے. تو بیوی کو شوہر کے لیے لباس کہا اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہا. اگر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس جوڑے کو لباس سے کیوں تعبیر کیا گیا, میاں کو بیوی کے لیے لباس کہا گیا, بیوی کو میاں کے لیے لباس کہا گیا, آخر یہ لباس کیوں کہا گیا؟ لباس اس لیے کہا گیا, آپ جو لباس پہنتے ہیں, کپڑے زیب بدل کرتے ہیں, اگر کپڑے پہننے کا مقصد آپ کے ذہن میں ہے, آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو آج آپ اس محفل میں آ رہے تھے, آپ پروگرام میں شرکت کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا بارات میں کون کون انوائٹ ہے اور ولیمے میں کون کون مدعو ہے, کون کون آپ میں سے آئے گا, لیکن جس پارٹی میں بھی آؤ گے اور جس محفل میں بھی آؤ گے, آپ کی الماری میں آپ کا جو سب سے اچھا سوٹ لٹکا ہوا ہوگا, جو سب سے اچھا لباس ہوگا, آپ وہ لباس پہن کے آؤ گے نا. سب سے اچھا لباس جو ہوگا, آپ وہ لباس اچھا سا کیوں پہن کر آؤ گے پارٹی کے اندر یا محفل کے اندر؟ اس لیے پہن کر آؤ گے تاکہ میں سب سے زیادہ اچھا لگوں, خوبصورت لگوں. آپ نے لباس پہنا, لباس پر آپ نے واسکٹ پہنی, اچھی سی ٹوپی سر پر رکھی, اچھا سا تیار ہو کے آئے. میں نے پوچھا جی اتنے اچھے تیار ہو کے کیوں آئے, اتنے اچھے کپڑے پہن کے کیوں آئے؟ آپ نے کہا جی اس لیے تاکہ میں اچھا لگوں. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ لباس کا ایک مقصد تو یہ ہوا کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے تو اس لیے پہنتا ہے تاکہ وہ اچھا دکھائی دے. کیا دکھائی دے؟ اچھا دکھائی دے. تو شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہا, بیوی کو شوہر کے لیے لباس کہا, اس لیے تاکہ شوہر بیوی کے لیے لباس بن جائے اور بیوی شوہر کے لیے لباس بن جائے. کیونکہ لباس کا کام اچھا دکھائی دینا ہوتا ہے. تو بیوی شوہر کی زندگی کو ایسا بنا دے, شوہر بیوی کی زندگی کو ایسا بنا دے لباس کی طرح, تاکہ ایک دوسرے کے تعاون سے ان کی زندگی خوبصورت دکھائی دے, خوبصورت دکھائی دے. اب مجھے نہیں پتا کہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر آنے والوں کی کمر پر کتنے دھبے بنے ہوئے ہیں, کون سی اسکن پرابلم ہے ان کے ساتھ, کوئی داغ ہوا تھا, دھبا ہوا تھا, دانا نکلا تھا, پھوڑا پھنسی, آپ نے لاکھ جیل ویل استعمال کیے لیکن وہ دھبا نہیں کیا. ابھی بھی کس کے کون کون سے دھبے ہیں اپن کو دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ آپ لباس پہنے ہوئے ہو, آپ نے اچھا سا لباس پہنا ہوا ہے. ایک لباس کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ اچھے دکھائی دو, لیکن ایک دوسرا مقصد بھی مجھے پتا چلا کہ کسی کے جسم کا عیب مجھے دکھائی نہیں دے رہا, کس کا پھوڑا پنسی داغ دھبا کچھ نہیں دکھائی دے رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لباس پہن لیا. سو پتا چلا کہ لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے لباس؟ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ صرف بھائیوں کی سمجھ, عورتیں سن رہی ہیں, یہ بہنوں کے پاس جاری ہے بات. ہاں, کیونکہ اپنا میسج تو بھائی بہنوں دونوں کے لیے ہے نا. قرآن نے تو دونوں کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں. سو لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے دکھائی دو. تو بھائی خدا کے واسطے دین کا میسج یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے ایسا ہو جائے, بیوی شوہر کے لیے ایسا ہو جائے اور مل کے ایسی زندگی گزارے کہ ایک دوسرے کا ساتھ ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دے, حسین بنا دے. اور دوسرا مقصد لباس پہننے کا یہ کہ آپ کے داغ دھبے عیب دکھائی نہ دیں, یہ لباس کا ایک مقصد ہے. تو شوہر بیوی کے لیے ایسا ہو جائے اور بیوی شوہر کے لیے ایسی ہو جائے کہ ایک دوسرے کے عیب دکھائی نہ دیں. بہت بدبخت ہوتے ہیں وہ مرد جو اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں, گیدرنگوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی بیویوں کے عیب اچھالتے ہیں, اپنے میکے کے عیب اچھالتے ہیں, سسرال کے, سوری, جو بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں, سالیوں کے, سالوں کے, ساس کے, سسر کے, بیوی کے عیب اچھالتے ہیں. نہ, قرآن نے تو آپ کو لباس بننے کا کہا تھا اور لباس کا مقصد عیب چھپانا تھا. یہ آپ نے کیا کیا؟ بیویوں کے عیب اچھالنے شروع کر دیے. دوستوں میں بیٹھ کر آپ نے اپنے سسرال کے عیب اچھالنے شروع کر دیے
اور عورتوں کی تو عادتیں آپ کو پتہ ہے پرانی ہوا کرتی ہیں, یہ تو بڑے عرصے سے چلی ہوئی آ رہی ہیں عورتوں کی عادتیں. یہ تو جہاں 4 بہنیں جمع ہوتی ہیں پھر تو جی کماتے ہی نہیں ہیں, آمدنی نہیں ہے, پورا ہی نہیں پڑتا, ساس ایسی, سسر ایسا, نندیں ایسی مل گئیں, دیورانیاں ایسی ہیں, جیٹ ایسے ہیں, دیور ایسے ہیں. وہ ساری فہرست عورتیں بیان کرنا شروع کرتی ہیں, اپنے گھروں کو آگ لگاتے ہیں, اپنے گھروں کو. اللہ کے قرآن نے نبی پاک کی تعلیمات میں تو کہا تھا تم لباس بن جاؤ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے. وہ شیخ محمد علی قاری حنفی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے نا, وہ میاں بیوی ساری رات جھگڑا کرتے رہے, لڑتے رہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب میاں بیوی کی جب فائٹ ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کون سا گولا کہاں سے فائر ہو جائے کچھ نہیں پتا چلتا. اور جب فائٹ ہو رہی ہے تو آواز گھن گرج. صبح جب غصے میں شوہر باہر نکلا گھر سے نوکری پہ جانے کے لیے تو پڑوسی نے پکڑ لیا اور اس نے کہا بھائی ساری رات لڑتے رہے, خیریت تو تھی, کیسی بیوی ملی ہے تمہیں یار, جینا دوبر کر دیا تمہارا, زندگی اجیرن کر دی. اچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا, کیا ہوا تھا؟ اب یہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے, اپنے کراچی والوں کی طرح نہیں تھے, یہ دوستوں کی گیدرنگ والے نہیں تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی تو مجھے یہ بتا کہ وہ بیوی میری ہے کہ تیری ہے؟ تو اس نے کہا جی بیوی تو بالکل آپ کی ہے. بولے تو جب بیوی میری ہے تو میں اپنی بیوی کے عیب تجھے کیوں بتاؤں, میں اپنی بیوی کی خرابیاں میں تجھے کیوں بتاؤں؟ اب جب شے نہیں ملتی نا تو پھر دوست بھی چپ ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی شیئر نہیں کرے گا. خاموش ہو گیا. جناب والا میاں بیوی کی لڑائی بڑی چلتی رہی کچھ عرصے تک, اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو بیوی اپنے راستے, شوہر اپنے راستے. اگلے دن جب پھر حضرت باہر نکلے تو پڑوسی کو موقع مل گیا. آج تو کان لگا کے, بعض لوگوں میں خرابی ہوتی ہے نا اپنے گھر کی, ان کو پتہ نہیں ہوتی, پڑوسی کے کان لگا لگا کے سنتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے پڑوس میں, سسرال میں کیا چل رہا ہے, میکے میں کیا چل رہا ہے, ننیال میں کیا چل رہا ہے, ددیال میں کیا چل رہا ہے, کان لگا کے سنتے ہیں. اب آج کان لگا کے سنا, اگلے دن صبح باہر ملاقات ہوئی تو آ کر کے کہنے لگے او ہو اس دن تو آپ بڑا کہہ رہے تھے کہ بیوی میری ہے کہ تمہاری ہے, اب تو نہیں رہی نا تمہاری بیوی, اب بتاؤ کیا چل رہا تھا. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے جواب دیا ابے جب میری بیوی تھی, جب تجھے نہیں بتایا تو میری بیوی نہیں رہی, تجھے کیوں بتاؤں؟ اب تو وہ میری بیوی نہیں رہی, اب میں تجھے کیوں بتاؤں؟ تو دوستو سمجھدار مرد ایسے ہوتے ہیں, سمجھدار خواتین ایسی ہوتی ہیں, وہ اپنے گھروں کے عیبوں کو اچھالتے نہیں ہیں. اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ان تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا, قرآن کی ان تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے لیے تحمل پیدا کرنا پڑے گا, معاف کرنے کا جذبہ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. شوہروں کو بیوی کے لیے لباس بننا پڑے گا, بیوی کو شوہر کے لیے لباس بننا پڑے گا, شوہر کو بیوی کے لیے اپنے دل میں عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا, اور بیوی کو شوہر کے لیے اپنے دل میں معاف کر دینے کا. آج اگر کسی دارالفتہ میں ایک مہینے میں درجنوں استفتاء اور درجنوں سوالات صرف طلاق کے موضوع پر آتے ہیں کہ جناب والا میں بڑا غصے میں تھا, میں نے بیوی کو طلاق دے دی, آیا طلاق ہوئی نہ ہوئی, تو مفتی صاحب بھی ہنس کے بولتے ہیں جی غصے میں ہوتے ہیں جب ہی طلاق ہوتی ہے, خوش ہو کے تو کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بڑا اچھا قورمہ بنا کے بیوی لے کر آئی اور کہے جی آج بڑا دل خوش ہو گیا, بڑے مزے کا کھانا پکایا, لو میری طرف سے طلاق قبول کرو. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا, سارے غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں. تو جی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے تو طلاق تو واقع ہو گئی, اب پچھتاتے ہیں. ایک مہینے میں اگر درجنوں استفتاء اور درجنوں سوالات اگر طلاق کے موضوع پر آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی سے, سماج سے, ہمارے معاشرے سے برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی, تحمل ختم ہو گیا, معاف کر دینے کا جذبہ ختم ہو گیا. ہر ایک دوسرے کو فتح کرنے کی سوچتا ہے. بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں شوہر کو فتح کر لوں, شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں بیوی کو فتح کر لوں. حالانکہ شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ دنیا فتح کر سکتا ہے, بیوی کو فتح نہیں کر سکتا. یہ مزاج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ایک سائیکولوجی, ایک نفسیاتی معاملہ ہے. آپ سب چیزیں فتح کرتے ہیں, میں گھر میں امن کا مشورہ آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کبھی بیوی کو فتح کرنے کی کوشش نہ کرنا. آپ اس یہ بیوی نامی چیز کو کبھی, یہ میں بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یا اکابرین کی تعلیمات کی روشنی میں, میرے پاس اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں بزرگوں کی ہسٹری اور بزرگوں کی سوانح حیات سے وہ مثالیں پیش کرتا. وہ دنیا کے دلوں پہ راج کرنے والے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کی کرامتوں کا بڑا شہرہ تھا اور بڑا ان کا نام تھا اور بڑی لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے, لیکن بیوی نہیں مانتی تھی, بیوی انہیں اللہ کا ولی بھی تسلیم نہیں کرتی تھی. ایک دن بیوی شوہر کو کہنے لگی ساری دنیا آپ کو اللہ کا ولی کہتی ہے, اللہ کا ولی تو میں نے رات میں دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے.
شوہر نے کہا تم نے دیکھا اللہ کا ولی؟ کہا میں نے دیکھا اللہ کا ولی. بولے تم نے کہاں دیکھ لیا اللہ کا ولی؟ بولے میں نے مکان کی چھت کے اوپر دیکھا, ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. کیا تھا؟ ہوا. یہ بعض اولیاء کرام کو اللہ نے شان دی, مقام دیا, مرتبہ دی. اب اس بیوی نے دیکھ لیا کہ وہ جناب والا اللہ کا ولی ہے جو ہوا میں پرواز کرتا ہوا, ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. شوہر کو کہنے لگی تمہیں لوگ خاموخواہ اللہ کا ولی کہتے ہیں, تمہاری کرامتیں مشہور ہیں اتنی, دیکھو یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, کیسا ہوا کے اندر پرواز کر رہا تھا. شوہر نے کہا تم نے دیکھا رات میں اللہ کا ولی ہوا میں اڑ رہا تھا؟ بیگم وہ میں ہی تھا, وہ میں ہی تھا. جب بیوی نے سنا اوہو وہ آپ تھے, جب ہی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے, جب ہی کہوں کہ وہ ٹیڑے ٹیڑے. یہ بیوی نہیں ماننی. آپ یہ کلا فتح کرنے کا چھوڑ دو, آپ دنیا کو فتح کر لو گے, کبھی بیوی کو فتح, اگر آپ اس کو فتح, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی کی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے, اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے لیے پھول اور خوشبو بنا دے, ایک دوسرے کے لیے امن اور شانتی اور گھر میں امن و سکون کا گہوارہ ہمیں بنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی عبد القادر جو نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کی شادی کو حقیقی خانہ آبادی فرمائے, ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ولیوں کے ایمان, میرا ولیوں کے ایمان, دے دو پنجتن کے نام, ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, چولی کو میری بھر دو, ورنہ کرے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا مارا مارا. ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے, تم جو بناؤ بات بنے گی, میرا میرا میرا, تم جو بناؤ بات بنے گی, میرا تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. لجپال لجپال لجپال, لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو, آسا سب کا پنجتنی خیر سے, مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آئے,
اسی کا گزارا تیرے خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے پکار دور و نزدیک کے سننے والے پکار کانے لالے کرامت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام ہم غوث اعظم امام وہ تو قبلوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد وہ بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر ادا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار اغثنی 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 یا رب العالمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین اس محفل ذکر و نات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار عالم اس محفل میں اول تا آخر جو ذکر و اذکار ہوئے تلاوت قرآن مجید حمد باری تعالی ثناخوانی منقبتیں بیان صلاۃ السلام اور جو کچھ پڑھا گیا اس میں ہونے والی تمام ممکنہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما ہم نے جو پڑھا جو باادب سنا گیا میزبان کی جانب سے جو کچھ انتظام و اہتمام کیا گیا یا اللہ اپنے شایان شان ان تمام پر اجر و ثواب عطا فرما
محفل کا یہ ثواب اپنے آقا مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آل و ازواج مطہرین، ائمہ مجتہدین، امہات المومنین، شہیدان عظام، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جميع سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے بزرگوں کو اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جملہ علماء، ائمہ، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیہ، صالحین، اکابرین کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے میزبان جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے اہل خانہ سے، عزیز و اقربا سے، خاندان بھر سے، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، یا اللہ سب کو اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا میں آ چکے، قیامت تک آئیں گے، یا اللہ سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس محفل پر برسنے والی چھما چھم رحمتوں کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ جیسا بندہ تجھے پسند ہے مالک، ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جیسی زندگی تجھے پسند ہے مولا، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں اور ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، یا اللہ ہم میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ہمیں بھی ظاہری، باطنی، جسمانی، قلبی، روحانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اور ہمارے مریض جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بعض تو ایسے ہیں جنہیں ان کے اطباء ڈاکٹر لا علاج کہہ کر ہاتھ جھاڑ چکے، یا شافی الامراض، شفا تو تیرے دست قدرت میں ہے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جنات، جادو ٹونے، آسیب، گندے اثرات، بندش و بد نظریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری عزت، ہماری جان، ہمارے مال، بالخصوص ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، با ایمان زندگی، ایمان اور شان والی موت عطا فرما، جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، تڑپنے والی، سسکنے والی، بلکنے والی، روڈ ایکسیڈنٹ، ہر قسم کی حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ زیر گنبد خضرا سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ آج جس مقصد کی خاطر اس محفل کا اہتمام کیا گیا، مالک اس مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبدالقادر کی شادی کو خانہ آبادی فرما، یا اللہ ان کے گھر کو گہوارہ امن و سکون بنا۔ جو یہ نیا جوڑا ہے، یا اللہ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما، انہیں حاسدین کی حسد سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، بدنگاہوں کی بدنگاہی اور بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما۔ ان دونوں کو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دونوں کے ملنے سے دو خاندان یکجا ہوئے، آپس میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ہر قسم کی نفرتوں، قدورتوں، رنجشوں، ناچاکیوں، نا اتفاقیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ العالمین اس محفل کے بعد ابھی شادی کی جتنی تقریبات ہونا باقی ہیں بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا ارحم الراحمین جو بہنیں اور جو بھائی گھروں میں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، پابند سنت، نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ جو رکاوٹ ہیں مولا ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں الہ العالمین بخیر و عافیت ان کی شادیاں فرما، وہ اپنے گھروں کو پہنچے عزت کے ساتھ۔ والدین کے سر کا یہ جو عظیم فرض ہے، انہیں والدین کو اس فرض سے عزت کے ساتھ سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں مقبول و منظور فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے
یا دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پیش خبیر کیا تجھے حاجت خبر کی ہے؟ مولا سب کے من کی مرادوں کو پورا فرما. جتنے بھائی اور جتنی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے لبوں سے آمین آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. مالک کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، اس محفل پر برسنے والی، خاص طور پر اس ماہ رجب شریف میں چھما چھم برسنے والی رحمتوں کا صدقہ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو گہرے مراد سے بھر دے. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم. صلاة وسلام علیک یا دافع البلاء والوباء بإذن اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ نبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.